وسلم نے فرمایا اے لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ان تمسکتم بہما، ہمارے نبی نے فرمایا دونوں کو تھام لو، اپنی زندگی میں لے لو، اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ ہمارے نبی فرماتے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تھام لو، دنیا بھی تمہارے قدموں میں، جنت بھی تمہارے قدموں میں، بولو سبحان اللہ۔ ایک بڑے نبی نے پڑھنا شروع کیا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، کیا پڑھا؟ الرحمن، ساتھ میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پورا مجمع سننا، ہمارے نبی نے الرحمن سے پڑھنا شروع کیا، یہ آیت پر آئے، کون سی آیت؟ فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان، یہ آیت پر آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرما تھے، آنکھیں مبارک جھکی ہوئی تھی، یہاں پر رکنے کے بعد ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا، جیسے چہرے انور اٹھایا دیکھا کہ جو قیس مقابلے کے لیے آئے تھے ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، بولو سبحان اللہ، ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ما بالک یا قیس، قیس کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا قیس؟ تم تو مقابلے کے واسطے آئے تھے، تمہارا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا۔ قیس نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، آپ نے جو پڑھا ہے نا ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے، بولو سبحان اللہ، ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں پھر الرحمن سے پڑھنا شروع کیا، اسی آیت پر آئے، آپ بھی پڑھیں گے میں بھی پڑھوں گا، اسی آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت پر آئے، بس اسی آیت پر آئے اور ٹھہر گئے، سامنے دیکھا تو قیس کا حال ایسا ہے، دھاڑے مار کے رو رہے، ان کے ساتھی رو رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما بالک یا قیس، قیس کیا ہو گیا؟ تم مقابلے کے لیے آئے تھے، میں دو مرتبہ پڑھ چکا۔ قیس نے کہا محمد ایک بار اور سنا دیجئے، بولو بولو بولو، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے، اور بلند آواز سے سبحان۔ اور قیس نے روتے روتے کہا ایک بار آخری مرتبہ میری روح نکل جائے گی، میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، اب ایک بار اور سنا دیجئے۔ آپ اندازہ لگاؤ جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوگا، کیا پڑھنے میں درد ہوگا، کیا غم ہوگا، کیا حزن ہوگا، کیا محبت ہوگی۔ بس ہمارے نبی نے الرحمن سے پڑھنا شروع کیا، اسی آیت پر آئے، کوئی خاموش نہیں رہے گا، اسی آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس ہمارے نبی اس آیت پر پہنچے، یتململ، وہ قیس کا حال ایسا ہے، پورے زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے اور کہہ رہے محمد محمد محمد، میری جان نکل جائے، میری روح نکل جائے، میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، اس سے پہلے کہ میری جان جائے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اور میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان قبول کرنا چاہتے ہو، ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے، آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ قیس کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے سب کو گلے لگایا اور ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آواز آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس، او قیس تم تو مقابلے کے لیے آئے تھے نا، کیا ہو گیا؟ یہ سب کیا معاملہ ہو گیا؟ مقابلے کے لیے آئے تھے، پھر یہ کیا ہوا؟ قیس نے فرمایا بہت عربی پڑھا ہوں، بہت ادبا کو، شعراء کو، اور بہت محنت کیا ہوں، لیکن جو آپ نے پڑھا ہے ما هذا قول البشر ان هذا الا کلام اللہ۔ قیس نے کہا کعبے کے پیدا
تو اللہ کا کلام ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھا؟ آدھا صفحہ؟ ارے بولو نا کتنا؟ الرحمن سے شروع، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر مکمل۔ لیکن قرآن کے اندر وہ اثر، وہ تاثیر کہ دلوں کو پلٹ دیا، وہی قرآن تو ہمارے گھر پر بھی ہے۔ ارے بولو نا، ہمارے گھر میں قرآن ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ یہ علاقے میں گھر میں قرآن ہے؟ اور میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ہر گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوگا، ہر گھر میں کم سے کم۔ آج کتنا پڑھا؟ دیکھو، میں علماء کرام سے کوئی سوال نہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بزرگان دین سے میرا کوئی سوال نہیں، صرف یہاں کے میں جوانوں کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کی بات نہیں کرتا، یسٹرڈے، کل کیا ہوا ہم کو یاد نہیں، اور آئندہ کل ٹمورو کیا ہوگا وہ بھی ہم کو معلوم نہیں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، آج کتنا قرآن پڑھا؟ یہاں جتنے جوان بیٹھے ہیں، نہ پڑھا، نہ پڑھایا، نہ سنا، نہ سنایا، نہ سمجھا، بلکہ میں قسم کھا کر کہوں بہت سارے جوان، 50% کم سے کم جوان یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا، قرآن کو چھوا بھی نہیں۔ اور یہ بھی قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، بہت سارے جوانوں نے قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ آج کے جو حالات ہیں میرے پیاروں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے جو بھی کرنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کرنا ہے، کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہاں میرے پیاروں، حالات پر کہیں سورہ یاسین کے ختم ہو رہے ہیں، کہیں سورہ نوح ختم ہو رہے ہیں، کہیں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جا رہا ہے، کہیں پہ یا سلاموں کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، کہیں پر کالی پٹی باندھی جاتی ہے، کہیں پر لائٹ کو بند کیا جاتا ہے۔ میرے پیاروں، جو علماء کرام، علماء ربانیین کے جو فیصلے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ضرور کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو کہ حالات میں کیا کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین۔ یہ علماء کرام سے پوچھو، صحیح حدیث، ہمارے نبی نے فرمایا او میری امت والو، او میرے امت والو، 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ آواز سے بولو، کتنی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ان تمسکتم بہما، ہمارے نبی نے فرمایا دونوں کو تھام لو، اپنی زندگی میں لے لو، اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ ہمارے نبی فرماتے 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تھام لو، دنیا بھی تمہارے قدموں میں، جنت بھی تمہارے قدموں میں۔ بولو سبحان اللہ، ایک آواز سے بولو سبحان اللہ۔ دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، جنت بھی ہماری۔ اور آگے ہمارے نبی نے فرمایا ان ترکتم بہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم نے دونوں کو چھوڑ دیا، 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تھام لوگے تو جنت ہے، اگر تم نے چھوڑ دیا، ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا، دنیا میں بہت ذلیل ہوں گے، مارے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، بھوکے مرو گے، جان کا معاملہ، مال کا معاملہ، آبرو کا معاملہ، عزت کا معاملہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر دونوں چیزیں چھوڑ دو گے دنیا میں ذلیل ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو 2 چیز کو تھام لو، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی، اور چھوڑ دو تو دنیا میں ذلیل اور جہنم کا فیصلہ۔ یہ صحیح بات ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جب وہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، سب کے کان مبارک کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول بتاؤ نا، اللہ کے رسول بتاؤ، وہ 2 چیزیں کون سی چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ دو چیزیں کون سی چھوڑ کے جا رہے ہو جن کو ہم تھامیں گے، دنیا بھی ہماری، جنت بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 القرآن۔ کیا چھوڑ کے جا رہا؟ آواز نہیں آ رہی؟ مبارکباد ہے یہ مفتی جاوید صاحب،
جنہوں نے یہ قرآن کا مرکز تیار کیا، بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی، اور بہت اچھا کیا کہ دین کی تعلیم بھی اور دنیا کی تعلیم بھی، کیونکہ علم، نالج، ایجوکیشن، اس کی بنیاد رکھنے والے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ آپ صرف پورا مجمع اتنا بتائے، آج ہمیں اگر حافظ کی ضرورت ہے، قاری کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، مفتی کی ضرورت ہے، محدث کی ضرورت ہے، مفسر کی ضرورت ہے، مدرس کی ضرورت ہے، مجوید کی ضرورت ہے، وہیں پر ہم کو آج ایک اچھا چیئرمین ہونا چاہیے، ایک اچھا لیڈر ہونا چاہیے، ایک اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، اچھا انجینئر ہونا چاہیے، اچھا لائر ہونا چاہیے، اچھا بیرسٹر ہونا چاہیے۔ اور میرے پیاروں، جتنے دین والے، دنیا والے، علم والے، نالج والے، آپ پیچھے جاؤ، پتہ چلے گا علم کی، نالج کی بنیاد رکھنے والے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال، بولو آپ کون سے گھر میں جاتے تھے؟ بولو بولو، آپ علماء نہیں، آپ بولو کون سے گھر میں جاتے تھے؟ غار ہرا میں حضرت جبرائیل آئے نا، نبوت کا پیغام لے کر آئے، بلکہ وہ پیغام لے کر آئے کہ سارے نبیوں کے نبی آپ نبی ہے، یہ پیغام لے کر آئے۔ آ کر کہا میرے پیارے نبی نماز پڑھو، کہا نہیں۔ پہلی مرتبہ آئے، فرمایا نماز پڑھو، نہیں۔ یہ فرمایا او مکے میں بہت غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور، سب کو پیسہ تقسیم کرو، اناج تقسیم کرو، کہا ایسا؟ اچھا وہاں مکے میں کعبہ تھا، یہ کہا کہ جاؤ کعبے کا طواف کرو، کہا ایسا؟ نہ کعبے کا طواف، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، بلکہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے اللہ نے فرمایا ہے آپ نبیوں کے نبی ہیں، پڑھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلے اقرا، پڑھو، پڑھو، علم، نالج، تعلیم، تعلم، کیونکہ علم ہے تو نماز بھی صحیح ہوگی، علم ہے تو قرآن بھی صحیح ہوگا، علم ہے تو روزہ بھی صحیح ہوگا، علم ہے تو آگے چل کر اپنا فیوچر کیا بنے گا وہ صحیح ہوگا۔ آج ہمارے مفتی جاوید صاحب نے وہی علم کا مرکز ہمارے یہ گاؤں میں تیار کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم گناہ کرنے میں کوئی کمی چھوڑتے؟ ارے بولو نا، ہاں یہ ہمارے پاس جتنا قرآن ہم نہیں دیکھتے، قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم، جتنی دیر ہم موبائل کو دیتے ہیں کیا اتنی دیر ہم قرآن کو دیتے ہیں؟ موبائل ٹھیک ہے ضرورت پڑے کوئی حرج کی بات نہیں، حلال ہے موبائل، جائز ہے موبائل، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے موبائل میں جو ننگا گیری ہوتی ہے وہ کون سے قرآن حدیث میں جائز قرار دیا ہے؟ موبائل میں زینا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں بولتے جاؤ، آپ لوگ میرا ساتھ دیتے جاؤ۔ موبائل میں زینا، موبائل میں چوری، موبائل میں غیبت، موبائل میں چغلی، موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ناراض، موبائل کی وجہ سے ہمارا بوڑھا باپ ناراض، موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی کا بھروسہ ختم ہو گیا، موبائل کی وجہ سے ہزاروں خرافات، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا، میرے دوستوں گیم کھیلا جاتا، پب جی کھیلا جاتا، ایک دوسرے پہ لعن و طعن کیا جاتا، سنیپ چیٹنگ کیا جاتا، اور یہ ہمارے جوان موبائل کو ڈرگز کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیاروں، کہاں گیا وہ قرآن؟ اس لیے آج میں آپ سے ایک بات مانگنے کے لیے آیا ہوں، دو گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، کچھ تو لے کر جاؤں گا۔ پورا مجمع میرے کو بولو اتنا میرے کو دو گے آپ لوگ کہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھو گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ 24 گھنٹے میں، آواز نہیں آ رہی کتنا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ۔ اچھا جن کو قرآن آتا ہے پڑھنا وہ پڑھائیں گے، وہ خود بھی پڑھیں گے، وہ سکھائیں گے، خود بھی سیکھیں گے، اور جن کو نہیں آتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی جو ہمارے چیئرمین آپ کے بارے میں کہا 2 پارے
آدھا پارا ہوا ہے نہیں، جتنا بھی ہوا ہے میں اس وقت جو بات بتانے جا رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو عمر میں بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کو احساس ہوگا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے قرآن کو صحیح پڑھنا ہے۔ اب تک معاف کرنا ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں، قل هو اللہ احد والی سورت ہماری صحیح نہیں، لیکن ہمارے نبی کو معلوم تھا، اس لیے آپ نے دیکھا اگر کوئی بہت اچھا عالم ہوگا نا، قاری ہوگا، وہ پھٹافٹ قرآن پڑھے گا، پھٹافٹ قرآن پڑھے گا، وہ 15 منٹ میں ایک پارہ مکمل کرے گا، اور جو بڑی عمر میں ابھی پڑھنا شروع کیا نا، وہ دھیرے دھیرے پڑھے گا۔ کیسے پڑھے گا؟ سایہ قولو السفہاء، بولو اس طریقے سے پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ایسا بھی ہوگا جو قرآن پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا، آہستہ آہستہ پڑھے گا، دھیرے دھیرے پڑھے گا، اٹک اٹک کر پڑھے گا۔ ہمارے نبی فرماتے فلہو اجران، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ علماء فرماتے یہ دونوں ثواب جمع ہو جائیں گے اور اللہ جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی دیر؟ ارے کتنا مانگا میں نے آپ سے؟ 24 گھنٹے میں 2 گنے انشاءاللہ۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو؟ سناؤں؟ کہاں گئے مفتی جاوید صاحب؟ کہاں ہے؟ اچھا، مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے گئے۔ آپ کو ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا نا؟ نہیں گھر کا کوئی ٹینشن وینشن میں نے ہوئے تو بول دو۔ وہ ہمارے مولانا اسجد بھی گئے، وہ بھی مہمانوں کو رخصت کرنے گئے۔ چلو اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اے مولانا اسجد ادھر ہی ہے۔ یہاں بیوی کا ٹینشن، کیونکہ میں تو یہاں ایسے تو ہے نہیں کہ یہاں رہتا ہی ہے، رہتا ہی ہے، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ سننے دو نا، میری بیوی تھوڑی ہے، جو ہوگا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے میرے پاس ایک جوان آیا، چیئرمین صاحب، آپ بے شک چیئرمین ہیں لیکن میں بھی باہر بہت چلاتا ہوں گھر میں، سب میں نے کہا نا کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا۔ چیئرمین صاحب میں آپ کو بتاؤں، معظم بھائی نام ہے نا آپ کا، میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتاؤں۔ ایک 25 یا 26 سال کا جوان میرے پاس آیا اور میرے پاس حالانکہ بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی، اب وہ آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے قاری صاحب بہت لمبے لمبے بیان کرتے ہو، ایک تعویذ دے دو نا میرے کو۔ میں نے کہا کس بات کی تعویذ؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی نظر، کوئی آسر، کیا پرابلم کیا ہے؟ سر دکھتا، آنکھ دکھتی، پاؤں دکھتا، ہاتھ دکھتا۔ کہا نہیں، بیوی بھاگ گئی۔ بولو کیا ہوا؟ بیوی؟ اوپر مولانا خالد انور بیٹھے، کہاں گئے مولانا خالد انور صاحب؟ وہ بھی گئے۔ اچھا، سب کی بیوی بلا لیتی بیان کے بعد۔ تو میرے پاس جوان آیا، مجھے کیا کہتا، مولانا تعویذ دے دو نا۔ میں نے کہا کیا کرنا کیا ہے؟ تو کہا وہ بیوی بھاگ گئی۔ تو میں نے کہا فون پہ بات کرو نا۔ کہا بلاک کر دیا ہے، فون بھی بلاک کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا وہ ہے کہاں، وہ کہاں ہے؟ کچھ پتا نہیں، 3 مہینہ ہو گیا چلی گئی ہے، آتی نہیں۔ بولو 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں، مجھے تعویذ دو۔ 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں۔ میں نے کہا او نالائق کمبخت، 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں، 30 سال ہو گئے میری جاتی نہیں۔ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ایسے ہیں، مولانا عزت صحیح نا، اپنی جاتی نہیں ہے، 30 سال ہو گئے۔ میں نے کہا تعویذ تو دے گا یا میں تجھے دوں گا بھائی؟ خیر آپ لوگ ہنسے نا، آپ سوچتے ہوں گے میں نے ہنسایا کیوں؟ ہنسایا نہیں، توا گرم کر رہا ہوں، روٹی پکانے آ رہا ہوں ابھی۔ ایک واقعہ سناؤں، بہت پیارا واقعہ سناؤں، دل خوش ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا ناراض بھی ہوگا لیکن اچھا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ میں ایک گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے۔ بولو کیا ہو رہی ہے؟ گھر کی اوپننگ۔ گھر کی اوپننگ سمجھتے ہو نا؟ یعنی ایک صحابی نے گھر بنایا، وہ ہماری طرح نہیں بڑے بڑے بنگلے یا بڑے بڑے فلیٹ نہیں، ایک صحابی نے چھوٹا موٹا جھوپڑا بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اچھا وہ صحابی کا نام میں آپ کو بتا دوں، حضرت عبداللہ بن جابر۔ بولو کیا نام؟ حضرت
عبداللہ بن جابر. صرف آپ حضرت عبداللہ یاد رکھیں, جوان صحابی آئے تو اللہ کے رسول وہ گھر بنایا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور زمین بھی اپنی ہے, گھر بھی اپنا ہے, اور گھر بالکل تیار ہو گیا, اور اللہ کے رسول کھانا بھی بہت پکایا ہے. آپ صرف میرے گھر پر آئے, آپ کے پاؤں مبارک میرے گھر پر آئیں گے, آپ کے قدم مبارک آئیں گے, آپ دعا فرمائیں گے, اور اس کے بعد میں آپ کو جتنوں کو بلانا ہے بلائے, سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے. جیسے ماشاءاللہ آج بھی اعلان ہو رہا ہے کہ کھانے کا انتظام, کھانے کا انتظام, تو وہ حضرت عبداللہ نے بھی کھانے کا انتظام کیا اور ہمارے نبی کو دعا کے لیے بلائے. اچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب گھر چھوٹا اور مجمع زیادہ, بولو گھر, صحابی نے گھر چھوٹا سا گھر بنایا, اب گھر کتنا ہے, چھوٹا, اور مجمع کیسا ہے. اب ظاہری بات ہے گھر چھوٹا ہوگا مجمع زیادہ ہوگا, تو آدھے اندر اور آدھے, آواز سے بولو نا, آدھے اندر اور آدھے باہر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حضرت عبداللہ نے کہا میرے پیارے نبی دعا فرما دے, آپ کے مبارک قدم آ گئے میرے گھر میں, آپ دعا فرما دے. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کے قدم سے بڑھ کر کوئی قدم, ہمارے نبی کے پاؤں مبارک سے بڑھ کر کوئی پاؤں مبارک نہیں, اب دعا فرما دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع نہیں کی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, آدھے اندر, پورا مجمع بولے گا آدھے, آدھے باہر, یعنی ان, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھ رہے, اور پھر کیا فرمایا معلوم, جتنے اندر بیٹھے ہیں سب باہر, اور جتنے باہر ہیں وہ سب اندر. بہت مشکل کام ہو گیا بھائی, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا مشکل. آپ کے یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو, میرے جیسا کوئی امام آوے اور کہ جتنے یہاں مسجد میں بیٹھے سب باہر چلے جاؤ یا اوپر چلے جاؤ, اور جتنے باہر ہیں وہ سب اندر آ جاؤ, نتیجہ کیا ہوگا, کہیں گے قاری صاحب تو باہر چلا جا. کیونکہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ جتنے اندر ہے وہ کہاں جائے, باہر, اور جتنے باہر ہے وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا, میں نے کہا نا جتنے اندر بیٹھے ہیں وہ باہر, اور جتنے باہر ہیں وہ اندر. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, بلکہ سب امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے, نبی کا حکم آئے مانے گا تو جنت ہے, نہ مانے گا تو جہنم ہے. بولو پورا مجمع بولے مانے گا تو, آواز نہیں آ رہی, آپ کی آواز بہت کم آ رہی, بولو مانے گا تو, نہ مانے گا تو. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی, اللہ رسول کا حکم آ جائے, مفہوم, اللہ رسول کا حکم آ جائے, مانے گا تو جنت ہے, نہ مانے گا تو. ہمارے نبی نے فرمایا جتنے اندر ہے وہ باہر, باہر والے ہو گیا. جتنے اندر تھے سب کہاں چلے گئے, باہر. جتنے باہر تھے وہ کہاں گئے. اب سننا, برابر سننا, آ گئے. دعا ہو